अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से अपडेट ये है कि ईरान ने जो प्रपोज़ल अमेरिका को भिजवाया था उसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी सदर ने नेशनल सिक्योरिटी इजलास में गौर ख़ौस किया और उसके ऊपर डिलिब्रेट किया गया, जिसके बाद कोई ऑफिशियल रिस्पांस तो नहीं आया है। अचंभे की बात यह है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के मार्को रूबियो उन्होंने इसके ऊपर इजहार ख्याल किया एक इंटरव्यू के दौरान, और उनसे जब सवाल हुआ कि इस बारे में क्या इम्कानात है या क्या राय है ओहदेदारान की, तो उन्होंने इस बात का इजहार किया सारा का सारा मामला ही ईरान के न्यूक्लियर ताकत बनने से जुड़ा है, तो फिर इसके ऊपर एंड में बात हो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली उनके अल्फाज में सुनिए क्या कहा। Reports do indicate Iran has offered to open the straits, but they want to delay conversations about their nuclear program. Would this be acceptable to the Trump administration? Well, again, I'm not going to speculate about the president's decision making on this matter. Suffice it to say that the nuclear question is the reason why we're in this in the first place. काबिल गौर बात यह भी है कि ट्रंप, जो कि रिवायती तौर पर हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े सख्त बयानात भी देते हैं या अपनी राय का इजहार खुलकर करते रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, नेशनल सिक्योरिटी इजलास के बाद ये इस प्रपोजल से मुतल्लिक अभी तक खामोशी नज़र आ रही है ऑल ओवर। ये क्या अहमियत रखता है, क्या बताता है, अपने तज्जियाकारों से जानते हैं। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। आपको पता है ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान, ओमान, बल्कि फिर रूस का दौरा भी किया। कल वो कंक्लूड हुआ और वहाँ पर रूस ने यकीन दहानी करवाई है ईरान को कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ है। इससे क्या मुराद है सबको जानते हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि ये जो प्रपोजल सामने रखा गया है अमेरिका के ईरान का प्रपोजल, जिसमें वो कहता है कि पहले एसेंशली 28 फरवरी यानी जंग के शुरू होने से पहले की सिचुएशन पे जाएं, हॉर्मुज़ के बारे में बात करें, उसको खोलें, जंग बंदी की ज़मानत दें, फिर जौहरी मामले के ऊपर बात करेंगे। तो क्या ये इस बारे में बात किए बगैर, जौहरी मामले के ऊपर बात किए बगैर मुस्तकिल जंग बंदी मुमकिन है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, रीमा उमर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं क्योंकि सर हम ये समझना चाहते हैं कि एक तो हमने देखा कि अमेरिका बड़ा वोकल रहा है छोटी छोटी डेवलपमेंट्स के बारे में भी, इस वक्त खामोशी है। इस खामोशी का आप क्या मतलब ले रहे हैं? दूसरा, ईरान की तरफ से ये जो प्रपोज़ल दिया गया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ थोड़ा सा इसमें टाइम बाय करने की कोशिश है, मामलात को तवील करने की कोशिश है, या फिर ये जो ईरान ने शराइत रखी हैं ये काबिल अमल भी हैं ईरानी पर्सपेक्टिव से भी? अलीना, देखिए, जो खामोशी है तो शायद उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उनकी सिक्योरिटी टीम का उनके साथ इजलास हुआ और शायद उधर ये तजवीज़ सामने आई हो कि या किसी ने हिम्मत की हो कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जो होते हैं उसकी वजह से मामलात बिगड़ जाते हैं, तो अभी तक उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और दूसरा ये भी है कि अमेरिकी इस वक्त ख़ुद ऐसे एक पोजीशन में फंस गए हैं कि ना तो दोबारा जंग को शुरू कर सकते हैं और ना जो जंग के ख़ात्मे के लिए जो तजावीज़ ईरान की तरफ से आते हैं उनको हज़म कर सकते हैं। अमरीकी बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, उनके दीगर ओहदेदारान भी ये कह चुके हैं कि अगर एक फ़िक्रे में हमारे डिमांड को बयान किया जाए तो वो ये है कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। और ईरान ने जो तजावीज़ दी है वो अपना हॉर्मुज़ से मुतालिक है, उसको खोलने का, और वो खोलना ज़ाहिर ही बात है कि अमेरिका की नाकाबंदी के ख़ात्मे से मशरूत है। और जंगबंदी का दायमी ख़ात्मा, जंग का दायमी ख़ात्मा और दायमी जंगबंदी, ये ईरान का दूसरा डिमांड है। इसी तरह और भी जो ईरान के डिमांड्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक लिहाज से ईरानी दुरुस्त भी कहते हैं कि जो न्यूक्लियर का इशू है वो ऐसा इशू नहीं है कि उसको चंद घंटे में बैठ के हल किया जाए। इससे पहले जब उस पे
ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे वो भी महीनों पर मुहित थे, और अभी भी जो ओमान की सालिसी में उस पर मुज़ाकरात हो रहे थे, तो एक दो दिन में वो ख़त्म नहीं हो सके। तो ईरानियों ने अब ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि जो न्यूक्लियर का इशू है उसको सेकंड स्टेज पे, ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा हो कि न्यूक्लियर के इशू को एड्रेस ही नहीं करना चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि उसको सेकंड स्टेज पे एड्रेस कर लेते हैं और पहले ये बाकी मामलात जो हैं इसको हल कर लेते हैं। तो शायद अमरीकी अब इस हवाले से सोच रहे हैं कि सेकंड स्टेज पे उसको डिस्कस करने का मेकनिज़म क्या होगा और सेकंड स्टेज से क्या मुराद है कि कितने अरसे बाद उसको डिस्कस किया जाएगा, और उस हवाले से क्या ईरानी उनके मुतालबात को मानने के लिए तैयार हैं या तैयार नहीं है, क्योंकि हमें इस दौरान दोनों तरफ से मिक्स सिग्नल्स देखने को मिले हैं। जिस तरह अमरीकियों की तरजीहात वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, और उसी तरह ईरान की तरफ से भी बाज़ ओहदेदारान ने ये बयान दिए हैं कि न्यूक्लियर के इशू पे सिरे से बात ही नहीं हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में वो तो कागज़ पाकिस्तान के ज़रिए उन तक गया है, अमरीकी उसकी जांच पड़ताल करेंगे और ईरानियों का मूड न्यूक्लियर से मुतालिक भी मालूम करेंगे और उसके बाद ही कोई रद्द-ए-अमल देंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, हमें ये थोड़ा सा समझाइएगा, क्योंकि ये तो शुरू से क्लियर है कि अमेरिका न्यूक्लियर डील के मामले के ऊपर निगोशिएशंस चाहता है। वो 28 फरवरी इस साल नहीं बल्कि पिछले साल जो हुआ, आते ही साथ JCPO से मुतल्लिक जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स थी वो ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इराक़ची साहब जो कि मास्टर नेगोशिएटर समझे जाते हैं, उनकी तरफ से ये बाईफेजल प्लान देना, उसमें ये कहना कि पहले मामलात बाकी हों उसके बाद हम न्यूक्लियर डील की बात करेंगे, ये क्या बताता है, ये क्या हिकमत अमली ईरान की जाहिर करता है? बड़ा अहम सवाल किया आपने लीना। देखें, बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें पेचीदगी ये है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, ये चार जो मामलात हैं, पहली बात तो ये है कि ये आपस में सारे इंटर रिलेटेड हैं, चाहे वो अपना हरमस का खोलने का हो, लबनान में देर पा जंग बंदी हो, ईरान के एटमी प्रोग्राम का मुस्तकबिल हो, या ईरान के हवाले से जो माशी पाबंदियां हैं अमेरिका की जानिब से उनका उस पर नजरसानी हो। मैं ये समझता हूँ कि इस जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका की कोशिश शुरू में तो ये थी कि उसको एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए, जिसका सदर ट्रंप ने ऐलान भी किया अपने ट्वीट में। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब उसमें खातिर ख्वाह उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उन्होंने अपने हिकमत अमली में ये बुनियादी तब्दीली लाई कि सिफारती अमल के जरिए से ईरान पे दबाव डाला जाए, और साथ ही साथ आप देखें कि एक जानिब लबनान में भी बदस्तूर इसराइल की जानिब से जो है वो हमले जारी हैं और शहादतों का सिलसिला जारी है। एक बात लबनान के मामले पे। दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह बहरी नाकाबंदी अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों के लिए की, वो भी एक नई डेवलपमेंट है। और तीसरा ये कि पिछले हफ्ते उन्होंने कुछ नई माशी पाबंदियां भी ईरान पे आयद की। तो अगर आप तेहरान की नज़र से देखें तो यूं लगता है कि अमेरिका ने उनके एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के मकसद में कामयाबी हासिल ना करने के बाद ये फैसला किया कि इनके ऊपर माशी और सिफारती दबाव बढ़ाया जाए और उनको मजबूर किया जाए कि वो अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ इस बुनियादी तौर पे इस हिकमत अमली के कामयाब होने के इम्कान मैं कम देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की ईरान का मौकिफ है कि भाई जो जंग में आप हमसे हासिल नहीं कर सके तो वो हम सिफारती टेबल पे आपको कैसे दे दें, यानी कि जब आप नाकाम हो गए हमारे एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने से, तो अब आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम टेबल पे आपको प्लेट पे रख के वापस कर दें।
تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک جنگ بندی کی بات ہے, یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی جو مسلسل دن رات کی سفارتی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں ابھی تک امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی تو بدستور جاری ہے, جو کہ خوش آئند بات ہے. لیکن سفارتی عمل میں پیچیدگیاں یہ پیدا ہوئی ہیں کہ ایران کو کوئی انسینٹیو دینے کے بجائے امریکہ نے معاشی اور سفارتی دباؤ اور نیول بلاکیڈ کے ذریعے سے مزید بڑھا دیا ہے, بجائے یہ کہ اس کو وہ گڈ بیہیویئر یا فلیکسیبلٹی یا لچک دکھانے کے عوض کچھ انسینٹیوز آفر کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی بھی آپ جانتے ہیں کہ سابقہ قیادت جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا, اس کے بعد ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک نئی قیادت جو ہے وہ فوری طور پہ امریکہ کی ڈیمانڈز مان لے, جبکہ انہوں نے ایک طرح سے اعتماد اپنی افواج اور اپنی عوام کا بھی حاصل بھی کرنا ہے, برقرار بھی رکھنا ہے. تو جس طرح صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے اپنے سیاسی نظام کا اور ناقدین کا, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی حکومت کے لیے بھی یہ کوئی بہت آسان نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی ڈیمانڈز پہ فوراً بلینک چیک پہ سائن کر دے, اور کیونکہ ان کی نظر سے امریکہ ان مذاکرات پہ راضی ہی اس وقت ہوا ہے جب وہ اپنے جنگی اہداف کو بیٹل فیلڈ میں حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. تو اب وہ سفارتی ذرائع سے تو ایران ان کو یہ وکٹری گرانٹ نہیں کر سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے توقع یہ ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا لبنان کے معاملے میں, بحری بلاکیڈ کے معاملے میں اور معاشی پابندیوں کے معاملے میں لچک کا مظاہرہ کریں, اور دباؤ کے بجائے اگر وہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجر, اعتماد سازی کے کچھ ایسے اسٹیپس لے جس میں جو بحری بلاکیڈ کا ختم ہونا ہے, معاشری پابندیوں میں کچھ کمی کی جائے, تو پھر میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پسندانہ انداز میں ایران بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے, ورنہ مسلسل دباؤ کے ذریعے سے آپ ابھی تک ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کو آپ مجبور اور سرنگو نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ایران نے امریکہ کو پلان دیا ہے کہ جنگ روک کر فوری طور پر ہرموز کھول دی جائے اور جو جوہری پروگرام پر مذاکرات یا بات چیت ہے وہ بعد میں کی جائے گی. اس کے اوپر امریکہ غور و خوض کر رہا ہے, ڈیلیبریٹ کر رہا ہے. ہمارا تجزیہ تبصرہ بھی اسی کے اوپر جاری ہے. ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا, کیا جوہری پروگرام کے اوپر مذاکرات سے پہلے یا اس کے بغیر مستقل جنگ بندی ممکن ہے؟ یہ جو ایران نے پلان دیا ہے یہ قابل عمل ہے؟ میڈم شیخ بالکل ممکن ہے. ابھی اچھی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں بھی جاری ہیں اور امریکہ ایران آن لائن مذاکرات بھی جاری ہیں, اور ایران نے جو مرحلہ وار مذاکرات کی تجویز دی ہے بہت اچھی تجویز ہے, مثبت تجویز ہے اور قابل عمل تجویز ہے. کیا تجویز ہے؟ اس پر کل بھی بات ہوئی ہے کہ پہلے جنگ نہ ہونے کی گارنٹی دی جائے, ضمانت دی جائے, دوبارہ ہم پر حملہ نہیں کیا جائے گا اس کی ضمانت دی جائے, پھر کوئی بہانہ بنا کر ہم پر چڑھائی نہیں کی جائے گی اس کی ضمانت دی جائے, ہم آگے بڑھ جائیں تو یہ سارا کچھ چھوڑ کر پھر ہم پر قیامت نہیں برسائی جائے گی اس کی گارنٹی دی جائے. تو یہ ایران نہیں, دنیا کا کوئی بھی ملک جو اپنے سے طاقتور ملک, بظاہر جو جدید ٹیکنالوجی, پوری دنیا, وسائل اور جو 40-45 سال اقتصادی پابندیاں اور 2 جنگیں سہنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہے, تو وہ ظاہر ہے ایک گارنٹی تو مانگے گا نا بھائی, آپ اگر مخلص ہیں, آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جنگ نہ ہونے کی گارنٹی دیں. اور اس میں میرے خیال سے اگر امریکہ اور اسرائیل کی نیت صاف ہے تو کوئی حرج نہیں. دوسرا, امریکی بحری ناکہ بندی ختم کریں, ہم ابنائے ہرمز پر وہ ختم کر دیتے ہیں کنٹرول, اور آپ وہ ختم کریں تاکہ بات آگے بڑھے. تو یہ بنیادی 2 جو چیزیں ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو جذبہ خیر سگالی کے تحت ویسے ہی کر دینے چاہیے کہ چلو جی بڑے ایشوز پر جاتے ہیں. جیسے امریکہ کو بہت فکر لگی ہوئی ہے کہ ایران کے جوہری معاملے پر یا جوہری
ان کی جو پروگرام ہے یا منصوبہ ہے اس پر بڑی فکر لگی ہوئی پوری دنیا کے. حالانکہ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے اور جو ایران پر الزامات ہیں اس سے ڈبل اس پورے خطے میں اسرائیل کر رہا ہے, لیکن ادھر کوئی نہیں دیکھتا. لیکن چلو اس پر بڑی اس کو فکر لگی ہوئی ہے. تو یہ اتنی بڑی فکر کے لیے یہ دو بنیادی چیزیں جو ایران کا حق ہے وہ پوری کر دے. اب پھر اس کے بعد ہے جوہری معاملہ دیکھنے کا مطالبہ. تیسرے مرحلے پر ایران آتا ہے. ہاں یہ دونوں کریں, تیسرے مرحلے پر آئیں. اب جیسا آپ نے بتایا کہ ٹرمپ صاحب کی اپنی جو سلامتی ٹیم ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور امریکی میڈیا بتا رہا ہے اور مارکو روبیو صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تجاویز سے کوئی خاص خوش نہیں ہے ٹرمپ صاحب, لیکن غور کر رہے ہیں. اب مجھے آ جائیے جوہری پر, یہ جو جوہری معاملہ ہے مجھے بتائیں میڈم شیخ کہ 12 روزہ جنگ جو پہلی تھی 47 روزہ جنگ کے بعد سے پہلے, تو اس پر جب آخری دنوں میں امریکہ نے خاص امریکی جہاز چلے تھے امریکہ سے اور آ کر انہوں نے وہ بڑے ہیوی بمبوں سے اور جدید جہاز جدید بمباری اور تینوں تنصیبات تباہ کر دیں جوہری تنصیبات ایران کی. اور صدر ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ لو جی آج کے بعد ایران کا یہ جو جوہری پروگرام ہے یہ گڈ بائی ٹاٹا ہو گیا ہے, ہم نے جو کچھ حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا ہے. تو اب کس چیز کی یہ سارا چکر چلایا جا رہا ہے؟ پھر 2015 میں جب 6 عالمی طاقتوں کے سامنے بیٹھ کر ایران نے معاہدہ کیا تھا تو اس میں یہ سارا کچھ طے ہو چکا تھا. تو اس وقت صدر ٹرمپ کو یہ معاہدہ جو آج کرنے جا رہے ہیں اسی طرح کا ایک معاہدہ, اس وقت اوباما کا معاہدہ ناقص کیوں لگا تھا؟ پھر میڈم شیخ کے 2003 میں آیت اللہ خامنائی شہید کا جو فتویٰ ہے اس بڑا کلیئر فتویٰ ہے اور اس پر ایران کاربند ہے کہ نہ وہ جوہری اس کی جائے گا صلاحیت کی طرف, نہ جوہری ہتھیار بنائے گا, نہ جوہری ہتھیار ذخیرہ کرے گا. تو پھر اس کا کیا پرابلم ہے؟ چلو اب یہ ساری باتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. پرابلم ہے جی افزودہ یورینیم پرابلم ہے ایران کی, تو وہ بھی 10 سال تک فریز کرنے کی ایران نے تجویز پیش کی. اور عمان کی ثالثی میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس پر اس طرف پیش رفت جاری تھی, یعنی اس پر بات جاری تھی جب ٹرمپ صاحب حملہ آور ہوئے تھے. تو کہنے کی بات یہ سب سے بڑا جو اس میں مسئلہ ہے وہ صدر ٹرمپ ہیں, صہیونی لابی ہے اس کے پیچھے, اور گریٹر اسرائیل کی جنگ, ایران کے تیل اور گیس پر قبضے اور مسجد اقصی تابوت سکینہ اور تک کی جنگ. اور یہ جو سب سے بڑا اس میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ صدر ٹرمپ صاحب کے جو اپنی باہر اگلے لمحے اپنی بات سے مکر جاتے ہیں, اپنی بات سے پھر جاتے ہیں, ایک نیا جھوٹ بول دیتے ہیں. تو وہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی اعتبار نہیں ہے. اعتبار کی بحالی کے لیے, اعتبار کی بحالی کے لیے آخری جملہ, اعتبار کی بحالی کے لیے 2 باتیں کر دیں صدر ٹرمپ اگر ان کو بہت بڑا معاہدہ کرنا ہے انہوں نے تو وہ کر دیں. اب نہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دیں اور جنگ نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دیں. اچھا, اس میں بھی میرے نا ایک سوال ہے, لیکن پہلے ریما کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ریما, ہم نے بار بار سنا بے شک لفاظی کی خاطر ہی, لیکن صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ان کو کوئی جلد بازی نہیں ہے, وہ جوہری معاملے کے اوپر بہتر معاہدہ چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے جتنی بھی دیر لگے گی وہ کیے بغیر نہیں اٹھیں گے. دوسری طرف یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ہم پہلے بھی اپنا دفاع کر چکے ہیں, اب بھی کریں گے, ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں زیادہ دباؤ کس کے اوپر ہے معاہدے کے لیے, اور کیا وہ اتنا ہے کہ جوہری معاملات بعد میں سیکنڈ فیز میں چلے جائیں, اس سے پہلے باقی چیزیں نارمل پہ آ جائیں تو وہ ورکیبل ہوگا؟ جی شکریہ رینا. کچھ دن پہلے امریکہ نے واضح طور پہ ایک میمو جاری کیا جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے یہ جو جنگ ہے یہ کیوں شروع کی. میں نے اس شو پہ ڈسکس نہیں کی, مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے کی تھی؟ نہیں. اچھا, سو میرا خیال ہے اس پہ تھوڑی سی اگر بات کر لیں, کیونکہ آنیسٹلی امریکہ نے بہت بار غیر قانونی جنگیں جو ہیں اور ممالک میں چھڑی ہیں, لیکن یہ جو لیگل جسٹیفیکیشن ہے یہ مائنڈ باگلنگ ہے, یہ قانونی اعتبار سے بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایران سے مسلسل طور پہ جنگ کی سچویشن میں تھے, تو کوئی نئی جنگ انہوں نے شروع نہیں کی اور انہوں نے ٹائم فریم بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا پچھلے جون 2025 سے تو یہ جنگ چل ہی رہی ہے, لیکن اس سے پہلے سے بھی ماضی سے یہ جنگ چل رہی ہے اور یہ اسرائیل کے خلاف
کیونکہ ایران جو ہے خود اور اپنے پراکسیز کے تھرو اگریشن کرتا چلا آ رہا ہے، اس لیے کلیکٹیو ڈیفense میں، اسرائیل کے کلیکٹیو ڈیفنس میں امریکہ جو ہے اس جنگ کا حصہ بن رہا ہے، اور یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے شروع ہوئی بھی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں اس پرسپیکٹو میں، یہ تو ایران کے لیے اس کا مطلب ہے اس جنگ کی کوئی کنکلوژن ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں پرماننٹ سیز فائر ہو جائے، امریکہ اس کو کیسے مانے گا؟ مطلب اس کے اگر کلیکٹیو ڈیفنس آف اسرائیل، جس کا کوئی بین الاقوامی قوانین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل ہی اجازت دے سکتی ہے کہ ممالک کلیکٹیو سیلف ڈیفنس میں کوئی جو ہے یوز آف فورس استعمال کریں۔ امریکہ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسرائیل کے کلیکٹیو سیلف ڈیفنس میں ایران کے ساتھ ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف وار میں ہے؟ یہ ایک بہت خوفناک سچویشن ہے اور اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اور میرا خیال ہے ایران میں آئی ایم شیور وہ واقف ہوں گے پوری طرح سے کہ اس وقت اگر ایک ایسی سچویشن ہے جس میں دنیا میں ایک محسوس ہو رہا ہے کہ ایک اکنامک سچویشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، ایک فیل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ایک انفلیشن کی سچویشن ہو سکتی ہے اور آئل پرائسز کے بہت اضافے کی سچویشن ہو سکتی ہے، ایک پوری دنیا میں پرابلم ہو سکتی ہے، اگر ایران اس سچویشن کو جانے دیتا ہے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی آپ قانونی جسٹیفیکیشن تو دیکھیں کہ امریکہ اس طرح کی جنگ پھر سے نہیں کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے اب اگین ڈپلومیسی سے ہی راستے تو کھلتے ہیں، لیکن اب یہ ایک سٹیل میٹ جیسی سچویشن ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر پروگرام پہ بات نہیں کرتے تو پھر اس جنگ میں جانے کا پوائنٹ کیا تھا؟ مطلب پھر تو آپ اس سچویشن میں آ جاتے نا، اسٹریٹ آف ہارموز ایران بھی کھول دے اور امریکہ بھی نیول بلاکیڈ ختم کر دے۔ امریکہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ نیوکلیئر پروگرام پہ بات چیت کے بغیر کوئی اکنامک ریلیف یا جو سینکشنز یا ایسیٹس ایران کے فروزن ہیں اس میں ان کو ریلیف دے، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی پرانی پوزیشن سے ہی ہٹنا ہوگا۔ سملرلی مجھے نہیں لگتا ایران مزید کس چیز پہ کمپرومائز کرے گا اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ۔ وہ تو بہت سی چیزوں میں آلریڈی مان چکے ہیں، جو جے سی پی او بھی تھا اس میں بھی انہوں نے بہت کنسیشنز دی ہیں، انہوں نے وہ حقوق سے بھی اپنے آپ کو کہا ہے ہم نہیں استعمال کریں گے جو باقی ریاستوں کو ہیں، لیکن ایران نے کہا ہے ہم وہ نہیں استعمال کریں گے۔ تو اب یہ ڈپلومیسی ہی ہے رینا، میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرنا چاہتی، میری فیل نہیں ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں جس میں دونوں فریق اور وہ کیا آبجیکٹیوز ہیں ان کی لیگل جسٹیفیکیشنز کیا ہیں، وہ اتنے پولز اپارٹ ہیں کہ وہ کس طرح کسی کمپرومائز پہ آئیں گے۔ لیکن امریکہ کے لیے بھی ایران کا جوہری پروگرام وہ ہمیشہ اسی کو ایکسکیوز بناتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کی ایک تھریٹ کو بڑھانے کے لیے، اور دوسرا ایران کے لیے بھی، اس رجیم کے لیے بھی، اس حکومت کے لیے بھی اس چیز پہ مزید کنسیشن کہ وہ کہیں ہمارے پاس رائٹ ٹو انرچ یورینیم ہے بھی ہے ہی نہیں، پیسفل چیزوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کیسے کہہ سکتے، کیونکہ بہت زیادہ اس حکومت کے ساتھ، اس رجیم کے ساتھ جڑا ہے یہ جو رائٹ ٹو انرچ یورینیم ہے اس کا معاملہ۔ تو I don't know but میں ہمارے ویورز کو ضرور کہوں گی کہ جو بہتر لیگل پوزیشن سمجھنا چاہتے ہیں وہ امریکہ کی جسٹیفیکیشن ضرور پڑھیں، کیونکہ اس پہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کے پاس آپشنز بہت کم ہو جاتی ہیں، اور ایک طرح سے امریکہ ان سے کمپلیٹ سرنڈر ہی چاہتا ہے۔ اگر یہ پرماننٹ جنگ ہے، اس کا کوئی نہ شروعات وہ بتاتے ہیں کیا ہے، نہ اختتام ہے اس کا، جب تک اسرائیل کو یہ محسوس ہوگا کہ ایران ان کے لیے خطرہ ہے وہ تب تک کرتے ہیں۔ بٹ ریما ایک چیز بتائیے گا، یہ جو لیگل میمو ہے، میں ابھی اس کے کانٹینٹس دیکھ رہی ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ آگے استعمال ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو آفیشیل رسپانس کے طور پر لیا جائے ڈومیسٹکلی امریکہ کے اندر؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا ہمارے لیے۔ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کیا سوچ رہا ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن، کیا سوچتی ہے وہ، کس طرح ہم یہاں پہ بات چاہے جو مرضی کریں کہ یو این چارٹر کیا کہتا ہے یوز آف فورس کے بارے میں، سیکیورٹی کاؤنسل نے ابھی تک کوئی یوز آف فورس کو آتھرائز نہیں کیا، لیکن امریکہ اپنے آپ کو وہ خود سے قوانین بنا رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اس کی اہمیت ہے، ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ امریکہ از میکنگ اٹس اون لیگل فریم ورک جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اسرائیل کے علاوہ کوئی اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا۔ ایک اور چیز ہے نا، امریکہ جب سے اس جنگ کے اندر گیا تو امریکہ نے بہت سی گول پوسٹ شفٹ کی، اور امریکہ نے ایک کے بعد دوسری وجہ بتائی کہ وہ کیوں اس جنگ میں کودا ہے۔ اس میمو کے اکارڈنگلی امریکہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اپنے ایلائے، اپنے اتحادی اسرائیل کی کہنے کے اوپر اور ان کے اکسانے کے اوپر ایگزیکٹلی۔ سو یہ آفیشلی جو رسپانس امریکہ نے دیا ہے
अपने ही हुकूमत को, क्या इसकी लीगल बाइंडिंग है? क्या ये एक सिर्फ वजाहत है? क्या ट्रम्प एडमिन को इसके ऊपर लीगली कोई बर्न फेस करना पड़ सकता है? आई डोंट थिंक इट्स लीगल कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, होने तो चाहिए इन एन आइडियल वर्ल्ड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल होंगे। बट अलीना, ये आपके आई ओपनिंग जरूर है, क्योंकि ये एतराफ है बिल्कुल कि इजराइल के कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में अमेरिका ने एक परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर ईरान के साथ छेड़ी हुई है। तो ये मेरे लिए ये काफी दिलचस्प है। नाउ वी हैव इट इन राइटिंग। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये इसलिए भी बड़ा सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि हमें पता है कि अमरीकी सदर को इस जंग में कूदने को जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी कांग्रेस के सामने, अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने, अपनी हुकूमत के सामने। आने वाले दिनों में कानून, अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती में, तो फिर इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग करने का जवाब पेश करना होगा और उसके लिए उनको वोट्स दरकार होंगे। मोहम्मद अली साहब, क्या इस वक्त ये जो ट्रम्प का स्टांस है और ये दावा किया जा रहा है अमेरिकी मीडिया में कि ट्रम्प ज़्यादा खुश नहीं है ईरानी प्लान से, क्या ये सिर्फ एक फेस सेविंग हो सकती है? क्योंकि अगर आप देखें, हॉर्मुज़ खुल जाएगा, एक तरह से ईरान अपना भी तो एज गिव अवे कर रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा एज ही ईरान के पास हॉर्मुज़ है। सो क्या सिर्फ मामला इस वक्त ये रह गया है इस डील को ना एक्सेप्ट करने का कि अमेरिका को फेस सेविंग नहीं मिलती, एक अच्छा ऑफ रैम्प नहीं मिलता, या फिर वजह कोई और, या अमेरिकी खदशा कुछ और हो सकता है? देखें, अभी शॉर्ट टर्म में जो बात है वो यकीनी तौर पे सदर ट्रम्प जो हैं उनको फेस सेविंग चाहिए है, और गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ का मामला जो है एन मुमकिन है कि वो फेस सेविंग की तरफ उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। लेकिन मैं क्विकली एक कमेंट करना, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी हुई आलमी कानून के हवाले से, मैं सिर्फ उस पर ये वजाहत करना जरूरी समझता हूँ कि देखें, एक जानिब जो बड़े पैमाने पे हथियार जो दुनिया में फैलाने, जो बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, जिनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, उनके हवाले से आलमी कवानीन के तहत 3 बड़ी ट्रीटीज मौजूद हैं। एटमी हथियारों के तखफीफ के हवाले से जो ट्रीटी है उसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, जिसका ईरान सिग्नेटरी है, इसराइल ने वो साइन नहीं की हुई है। दूसरा हयातियाती या बायोलॉजिकल वेपन्स के हवाले से BTWC है, जो कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन है, इसराइल ने वो भी साइन नहीं किया हुआ है। तीसरा जो है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, जो कीमियावी हथियारों को बैन करने वाला कन्वेंशन है, इसराइल ने वो भी साइन नहीं किया हुआ है। तो एक जानिब जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि हम इसराइल के दिफा में और ईरान के एटमी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं, तो ये आलमी कवानीन जिसकी सरबराही और जिसका ओरिजिन खुद अमेरिका का रोल है अक़वाम मुत्तहिदा और UN चार्टर में, उसके एन मुनाफी ये बात है कि एक जानिब जो है इसराइल दुनिया के किसी कानून, चाहे वो एब्सोल्युटली सर, और जैसे अभी रीमा ने भी पॉइंट आउट किया, सिर्फ एक नहीं, कई कॉन्ट्रडिक्शंस है इस ये जो लीगल जवाब सामने आया है स्टेट डिपार्टमेंट का, दस्तबरदार हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब देखते हैं आगे अमेरिकी ऑफिशियल रिस्पांस क्या आता है, उसके ऊपर भी फिर तज्जिया तबसरा करेंगे। बट हमारे तज्जियाकारों की राय इसके ऊपर, अभी जो आसार नज़र आ रहे हैं और जो प्रपोजल सामने रखा गया है उससे मुतालिक क्या आपने जानी, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक अवेज। एक छोटी सी ब्रेक और फिर मजीद बात करेंगे दीगर इशूज़ पे भी। वेलकम बैक। रीमा, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले से मुतालिक जुडिशल कमीशन ने इजलास में फ़ैसले किए हैं। ये जो मुख्तलिफ तबादले के फ़ैसले सामने आए, इसके ऊपर आपकी राय पूछी जा रही है। जलीना, पिछले साल हमने बहुत डिटेल में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात की थी, और उसमें एक जो पॉइंट था जिस पे बहुत ज़्यादा तशवीश थी, वो ट्रांसफ़र विदाउट कंसेंट पे थी कि एक जज को एक और हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है उनकी रजामंदी के बगैर, और अगर वो इनकार करते हैं तो उनके 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उन्हें निकाला भी जा सकता है। उस वक्त ये बात हो रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस, खास तौर पे वो जजेस जिन्होंने वो खत लिखा था जिसमें उन्होंने बात की थी कि कैसे उनको धमकाया जा रहा है, अनलॉफुल सर्वेलेंस जो है उनकी की जा रही है, उन जजेस के खिलाफ ये रिप्राइजल के तौर पे इस्तेमाल होगा, मतलब पनिशमेंट के तौर पे इस्तेमाल होगी ये ट्रांसफर की प्रोविजन।
اب کئی مہینے گزر گئے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہے. ان 6 ججز میں سے ایک جسٹس جہانگیری کو تو نکال دیا گیا ان کی فیک ڈگری کے کیس میں, لیکن اب 3 ججز جن کی ٹرانسفر ایکسیپٹ ہوئی ہے, وہ 3 ججز بھی وہی ہیں جنہوں نے وہ خط لکھا. تو یہ کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے ویورز کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو ٹرانسفر ہے, پاکستان کے 3 آئین آ چکے ہیں اوریجنل شکل میں. ٹرانسفر وداؤٹ کنسینٹ کسی بھی آئین میں نہیں تھا. 18ویں ترمیم میں جب کہا گیا تھا کہ آئین کو اوریجنل فارم میں ریسٹور کرنا ہے, تب واپس ڈالا گیا تھا کہ جج کی کنسینٹ ضروری ہوگی ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. بین الاقوامی قوانین آپ دیکھ لیں, یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کے آربیٹری ٹرانسفرز جس میں جج کی رضامندی نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنس آف ججز کے خلاف ہے, کیونکہ جو ٹرمز آف ان کی سروس ہیں وہی تبدیل ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے ان کو دوسری ہائی کورٹ میں تبدیل کر لیتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اتنی آربیٹری ہے. جسٹس بابر ستار نے کہا آئین میں بھی پروویژن موجود ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے مطلب وہ سن سکتی ہے اس جج کو جس کو ٹرانسفر کرنا ہے, ان کی بات بھی سن سکتی ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سن سکتی ہے. لیکن جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ان کو سننے کے پابند نہیں ہے, وہ خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جج کو ٹرانسفر کرنا ہے. میں پریس ریلیز پڑھ رہی تھی لینا, اس میں کوئی ریزننگ نہیں دی گئی کہ ان ججز کو کیوں چنا. اور بھی 2 نام تھے, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ نام واپس لے لیے کہ ان کو نہیں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت. وائی دیز 3 ججز؟ جو عدالتیں فیصلہ کیا کہ کس کو پشاور ہائی کورٹ بھیجنا ہے, کس کو سندھ ہائی کورٹ بھیجنا ہے, کیوں یہ فیصلہ کیا؟ اگر ریزننگ ہی نہیں آپ نے دی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم سمجھیں گے کہ یہ فیئرنس پہ ہوا ہے یا یہ ہمارے جو نظام ہے انصاف کا اس کی بہتری کے لیے ہوا ہے. تو آپ 4 معاملات دیکھیں جو جڑے ہوئے ہیں. ایک, یہ پروویژن ٹرانسفر وداؤٹ کنسینٹ, یہی پرابلمٹک ہے, بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. دوسرا, آپ کانٹیکسٹ دیکھیے, وہ ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا اور ان پہ آلریڈی ایک دباؤ تھا. تیسرا, آپ دیکھیں کہ کارروائی کس طرح ہوئی ہے, اور چوتھا آپ دیکھیں کہ کوئی ریزن ہمیں نہیں بتائے گئے. تو ان سب کو دیکھ کے میں تو کنڈیم کرتی ہوں, یہ بہت ایک سیاہ دن ہے ہماری جوڈیشل تاریخ کا. اب گننے میں آئے, ہم سیاہ دن ہی گن رہے ہیں اتنے سالوں سے, ایگزیکٹلی اٹس بیکم سو. لیکن پھر بھی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ہماری ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہے اس کے لیے, ہماری ڈومیسٹک جو جوڈیشل پورا ایک کارروائی چل رہی ہے اس کے لیے بہت سیاہ دن ہے, بہت پرابلمٹک ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کچھ اور شاید ڈیولپمنٹس بھی ہوں, کون ججز ایکسیپٹ کرتے ہیں, کون ریفیوز کرتے ہیں, کیا جس کورٹ میں وہ جاتے ہیں ان کے چیف جسٹسز کیا کہتے ہیں, یہ سب سننے میں اگلے کچھ دنوں میں آئی تھنک اٹ ول انفولڈ. بٹ ابھی بہت غلط فیصلہ ہے جوڈیشل کمیشن کا. جب فیئرز تھے نا کہ ترامیم کیوں لائی جا رہی ہیں, وہ اب سامنے انفولڈ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ سچ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تھینک یو ریما. صافی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. صافی صاحب, سوال یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایران کو پاکستان کے تھرو تجارت کی اجازت ملی ہے, یعنی دیگر ممالک تک پاکستان کے ذریعے اپنا سامان وہ کر سکیں گے, اس کی ترسیل یا پھر جو بھی کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. پاکستان اور خطے کے اس کے اوپر ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے؟ دیکھیے, ایک تو اس کا فائدہ ایران کو ہوگا, اور ایران اس وقت خصوصاً جب کہ ابنائے ہرمز کا راستہ بند ہے, تو ایران یہ کر سکتا ہے کہ چائنا تک اپنے مال کو بھیجے, اور چائنا سے جو کچھ وہ منگوانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے راستے سے وہ منگوا سکتا ہے. اور دوسرا, پاکستان کے لیے اس لحاظ سے فائدہ مند ہوگا کہ پاکستان سنٹرل ایشیا تک رسائی چاہتا ہے. اگرچہ شارٹ کٹ روٹ جو سنٹرل ایشیا تک ہے وہ افغانستان کا ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت ایسے خراب ہیں کہ بارڈر بھی کلوز ہے, اور جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا سلسلہ ہے وہ بھی رک گیا ہے. تو پاکستان اب ایران کے روٹ کو استعمال کر کے ترکمانستان اور پھر ازبکستان وغیرہ تک جا سکتا ہے. سر, جو امریکی سینکشنز ہیں وہ اس کے راہ میں رکاوٹ تو نہیں ہوں گی, یا وہ اثر انداز تو نہیں ہوں گی سارے کے سارے معاملے کے اوپر؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں ہوں گی, کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایران کی اس طرح کی جو خوراکی مواد ہے اور اس طرح کی چیزوں کی تجارت, ادویات کی تجارت, وہ ان کے ساتھ ہوتی رہی.
اس جنگ کے دوران آپ نے دیکھا کہ جو چائنا سے جہاز آ رہا تھا تو وہ میڈیسن کا ہی جہاز تھا جس کے بارے میں ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ تحفہ بھیجا گیا ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اچھا وہ تو کیونکہ ایڈ کے زمرے میں بھی آتا ہے تو وہ ہیومینیٹیرین اس کو ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل لاز اس کو کور دیتے ہیں. بٹ بہرحال سلیم صافی صاحب نے اس کو پرسپیکٹیو میں ڈالا. سر ارشاد بھٹی صاحب سے سوال کرتے ہیں. بھٹی صاحب، پنجاب حکومت نے لاہور میں 50 ایکڑ پر محیط پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے. کیسی پیش رفت ہے سر؟ میڈم شیخ، جو خبر سامنے آئی ہے یا جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق نواز شریف آئی ٹی سٹی میں فلم سٹی کے لیے 50 ایکڑ زمین دی گئی ہے. ٹھیک ہے. میرے لیے یہ بھی خبر ہے کہ کوئی نواز شریف آئی ٹی سٹی بھی ہے. اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے یہ ذاتی پیسوں سے بنا ہے نواز شریف آئی ٹی سٹی؟ اس کا کیوں نام رکھا گیا ہے؟ اور نواز شریف صاحب کی کیا خدمات ہیں آئی ٹی کے شعبے میں؟ اور نواز شریف کے نام پر ہی کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے والد ہیں؟ تو یہ وہ رجحان ہے ملک میں جو بادشاہت کی طرف دلاتا ہے کہ بس کتنے ہی منصوبے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے نام پر ہے اور نواز شریف صاحب کے نام پر ہے. کیوں؟ کس لیے؟ ذاتی جیب سے نکالے ہیں یہ سارا کچھ. اتنا اچھا انیشیٹو آپ نے لیا، یہ جو فلم سٹی کے لیے آپ نے 50 ایکڑ زمین دی، اتنا اچھا انیشیٹو ہے، لیکن پتہ نہیں ایسی بے برکتی ہے اور ایسی تشہیر کی بھوک ہے اور ایسا پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی اگلی اللہ کرے حکومت آئے، وہ بھٹوز اور شریف، ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف بھٹوز کے سارے نام جو ان کے پہ رکھے ہیں ان کو کسی بڑوں کے نام پہ رکھ دیں. قائد اعظم محمد علی جناح ہے، فاطمہ جناح صاحبہ ہیں، لیاقت علی خان صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، ڈاکٹر ایکیو خان ہیں، عبدالستاریدی صاحب ہیں، ہر فیلڈ کے وہ لوگ ان کے نام پہ رکھے جائیں. یہ جو ہے 50 ایکڑ جیسا میں نے کہا زمین، بہت اچھا انیشیٹو ہے پنجاب حکومت کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا لاہور فلم گھر تھا اور باری اسٹوڈیو، ایور نیو اسٹوڈیو اور 25 فلمیں سالانہ، یعنی ایک میں اکثر پڑھ رہا ہوتا ہوں. سلطان رائی صاحب تھے، شاہد صاحب تھے، اسی طرح منور ظریف صاحب تھے یا اور باقی تھے، ان کی 12 سے 20 فلمیں ایک بندے کی، ایک ہیرو کی چل رہی ہوتی تھی اور پھر یہ اجڑ گیا. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس سے فلم اور واپس آئے گی، شوبز کی سرگرمیاں شروع ہوں گی اور جدید اسٹوڈیوز بنیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس پہ پیش رفت ہوتی رہنی چاہیے، اس کا فالو اپ ہوتے رہنا چاہیے اور یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.